اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے 14 اگست۔ 14 اگست ایک ایسا دن جس کے روپ ہزار، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہو یا مینار پاکستان کا پروقار وجود، کریا کریا کلکاریاں مارتے ہوئے پھول بچے ہوں یا اسلاف کی روایات کے امین نورانی صورت بزرگ، کھلیانوں میں مٹی کو سونا بنانے والے جفاکش دہقان ہوں یا کارخانوں میں کام کرنے والے محنت کش، کرنسی نوٹوں پر قائد کی مسکراتی تصویر ہو یا ڈاک ٹکٹوں پر درج ملت کے پاسبان کا فرمان، یہ سب پاکستان کے چمکتے دمکتے رنگ ہی تو ہیں، لیکن خیال رہے کہ یہ رنگ کہیں ماند نہ پڑ جائیں، ان پھولوں کی خوشبو نہ اڑ جائے جو ملت کے وجود کو مہکا رہے ہیں، وہ سنہری دن نہ کہیں کھو جائیں جن کے لیے ہمارے بڑوں نے خواب بنے تھے۔ پیارے قائد نے جو پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت ہے، لیکن طوفان اور آندیاں آج بھی اس کے در پہ ہیں، تن من دھن سب کچھ بھی قربان ہو تو کچھ غم نہیں، لیکن وہ اعتبار اور اعتماد جو قائد نے ہمیں سونپا اس میں کوئی دراڑ نہ آئے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں ہم جن کو خدا نے اس نعمت لازوال کا سزاوار ٹھہرایا۔ بے پایاں رحمتیں ہوں ناتواں محمد علی جناح پر جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ محض خلوص، دیانت اور محنت کی طاقت سے ہمارے لیے قائد کا ترکہ بھی یہی ہے اور نشان منزل بھی۔ خدا نہ کرے کہ اس عظیم شخص کو یہ گمان بھی گزرے کہ شاید ہم اس کی امانت کے اہل نہیں ہیں، اور ہاں یہ بھی خیال رہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، مبادہ قائد کی روح مضطرب ہو جائے۔ قدم بڑھاؤ، وقت کی باغ سنبھالو اور وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کرو، جس کا خواب کل بابائے قوم نے دیکھا اور جس کی تعبیر ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آئیے آج ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ قائد کی ہر تصویر اور سارے روپ آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہے ہیں، ہاتھ بڑھائیے اور عہد کیجئے کہ صرف ایمان، اتحاد اور تنظیم کا راستہ آپ کا راستہ ہوگا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔